جب کوئی نہیں پہنچا تھا، وہ اکرما کی کشتی تھی. آپ کو کیا پتا ہمارے ایک مرید کی کشتی ڈوب گئی، 12 سال ڈوبی رہی. پھر بی بی کو خیال آیا، اس نے یاری شریف دی، 12 سال کی ڈوبی بی کو پار لگا دیا. ہم پوچھتے ہیں عقل مندو، جو 12 سال تک پانی میں زندہ رہے مچھلی کی اولاد تھے یا مینڈک کی؟ بندے کا پتر 12 گھنٹے بھی کڈ، وہ 12 سال مچھلی کے سمندر میں رہے اور زندہ رہے. کیسے رہے؟ کہا وہ اور تھے. اب مشکل کشا مولا علی، مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا. کوئی یا علی کے نعرے لگاتا ہے، کوئی یا حسین کے نعرے لگاتا ہے، کوئی یا پنجتن پاک کے نعرے لگاتا ہے، کوئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگاتا ہے. اور قرآن یہ ہستیاں بڑی عظیم ہیں. محمد علیہ السلام، علی، حسن، حسین، میرا ایمان ان کی محبت پہ موجود ہے. ان کی محبت ایمان ہے، ان سے بغض کفر ہے. لیکن سنیے، ان کی جتنی بھی عزت کر لی جائے، رب ہے، یہ اس کے بندے ہیں. رب کے بندوں کو رب والا مقام دیا جا سکتا، اور قرآن اس کی خبر دیتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. ان الذین تدعون من دون اللہ، تم جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، یا علی، یا حسن، یا حسین، یا قائم محمد، 12 کو پکار لو، 12 کو پکار لو، 4 کو پکار لو، نبی، علی، ولی، پیر کو پکار لو، تم جس کو بھی پکار رہے ہو ان سب کے بارے میں قرآن آواز لگا رہا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ. تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکار رہے ہو عباد امثالکم، وہ تم جیسے انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، مجبور ہیں، اللہ کے حکموں کے سامنے مجبور ہیں. وہ مشکل کشا نہیں ہے، وہ حاجت روا نہیں ہے. بعض قبروں کے پجاری قبروں کا طواف کرتے ہیں، قبروں کے کونوں کو چھوتے ہیں، کہیں جھولے لال کے جھولے کو ہاتھ لگا کے سمجھتے ہیں تبرک ہو گیا، برکت ہو گئی. کہیں پیر کی گالی سن کے سمجھتے ہیں بابا تنکے شاہ، مان سینے کا ننگا پیر، نواز شریف کو ڈنڈے زیادہ مار دے تو یہ وزیر اعظم، بے نظیر کو زیادہ مار دے تو یہ وزیر اعظم، سارا کچھ بابا دھنکے کے ہاتھ میں. اس طرح غیر اللہ کی پوجا، اس طرح شرک اکبر چھوٹے سے لے کر بڑے تک کر رہے ہیں. درگاہوں پہ جا کر، قبروں پہ جا کر، ان قبروں پہ ایسے کھڑے ہیں جیسے رب کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے مسجدوں میں، نماز میں، عبادت میں، اور آواز لگاتے ہیں بری بری سرکار بری، میری کھوٹی قسمت کر دے کھری. تیری مولوی مت مت نہیں، تیری کھڑی کہاں ہوگی؟ تو مردے سے مانگ رہا. کھڑی کرنے والا اپنے عرش پر، الرحمن علی العرش استوى. آواز لگانے والے تھے آئے ہیں تیرے در پہ داتا، کچھ لے کر جائیں گے. وہ کھڑے پکارتے رہتے ہیں آئے ہیں تیرے در پہ، کچھ لے کے جائیں گے. کوئی کچھ بھی نہ دے گا، جان دے جوتی چک کے لے جائیں گے، کچھ نہ کچھ لے جائیں گے، خالی جان دے. ہم آئے ہیں تو کچھ لے کر جائیں گے. ہم یہ غیر اللہ کو پکارنے والے، آئیے قرآن حکیم سے ان لوگوں کے بارے میں اور ان کے عقیدے کے بارے میں پوچھتے ہیں. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑا گمراہ، اس سے بڑا بھٹکا ہوا، صراط مستقیم سے دور. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ ان کو پکار رہا ہے، مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو اس کی پکار کا جواب قیامت تک بھی دے سکتے. لوگوں، اللہ کے لیے اللہ کے قرآن کی آیات سنا رہا ہوں، دل میں غصہ آئے تو معافی مانگنے کے لیے تیار، لیکن کیا کروں، توحید کی دعوت ہے ہی کرنی. ذرا قرآن کی آیات پہ پیار اور محبت سے غور تو کرو. مالک ہے، تم ان کو پکار رہے ہو، من لا يستجیب له، جو اس پکارنے والے کی پکار کا جواب. اب تم قبر پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہو بابا دے دے، پیر شاہ جمال کوکڑ گھن تے پتر ڈیر تالال. اگر یہ پیر شاہ جمال سننے کے قابل ہوتا، یہ بابا اجمیری سننے کے قابل ہوتے، یہ بابا اجمیری سننے کے قابل ہوتے، ان کے مرنے پہ جو ان کی اولاد رو رہی تھی ان کو تو چپ کروا لیتے. اللہ کے لیے سوچیں. میرے نبی کی وفات پہ حسنین کریمین کو نبی نے چپ کروایا، حضرت فاطمہ کو چپ کروایا.
اللہ کے لیے سوچیے، اگر یہ کچھ کرنے کے قابل ہوتے، وفات کے بعد یہ آپ کی پکاریں سن کے مشکلیں ٹالنے کے قابل ہوتے، سب سے پہلے اپنی بیویوں کو چپ کرواتے، اپنے بچوں کو چپ کرواتے، اپنے خاندان والوں کو چپ کرواتے، آپ کی باری بعد میں آتی۔ لیکن مالک کیا کہتا ہے؟ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، یہ قیامت تک ان مریدوں کی پکار سن نہیں سکتے، وہم عن دعائہ غافلون، اور وہ ان کے پکارے جانے سے غافل ہیں۔ جو بیچارہ دفن ہو کے زمین کے اندر چلا گیا، اس کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے اوپر؟ پتا ہے؟ اللہ کے لیے پوچھتا ہوں، اگر یہ جو اولیاء قبر میں دفن ہیں، سچے اولیاء، نیک بزرگ، اگر ان کو پتا ہو کہ ہماری قبر پہ لکیرانی سرکس لگی ہوئی جہاں خسرے ناچ رہے ہیں، ہماری قبر پہ بدکاری ہو رہی ہے، ہماری قبر پہ بھنگ گھوٹی جا رہی ہے، سگریٹیں چل رہی ہیں، افیم کی، چرس کی، اللہ کی قسم اگر ان پیروں کو پتا ہو، ان مریدوں کی، وہ نیچے سے نکل کے پٹائی کریں یا نہ کریں؟ خود سوچو۔ آپ کہتے ہیں اولیاء سچے ہوتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں اولیاء سچے ہیں، بزرگ ہیں، ان کا قصور نہیں، قصور ان کا ہے جنہوں نے ان کی قبروں پر اپنے پیٹ کی جہنم بھرنے کے لیے دھندا چلا لیا۔ اگر مان لیں آپ کی بات، یہ اولیاء سب کچھ جانتے ہیں، ان کو خبر ہوتی ہے، ان کو پتا ہوتا ہے، اگر ان کو پتا ہو تو یہ اپنی قبر پہ شرک کا دھندا چلنے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ میری قبر کی حفاظت فرما، لا تجعل قبری وطن یعبد، میرے قبر کی حفاظت فرمانا، اس کو لوگ بت نہ بنا دیں، اس کی پوجا نہ شروع کر دیں۔ کہا ہے میرے صحابہ، لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر میں میلہ پہلے کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر نبی کو پتا ہوتا اور کوئی آ کے لگاتا تو نبی نیچے سے پیغام دیتے کیا کر رہا ہے؟ جو چلے گئے وہ اللہ کی جنتوں میں ہیں، جو نیک ہے وہ اللہ کی جنتوں میں ہیں، اولیاء اللہ کی جنتوں میں ہیں، اور جو اہل شرک ہیں وہ اللہ کی آگ کے اندر ہیں، عذاب کے اندر ہیں، ان کو علم نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے وَهُمْ عِنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تمہاری پکاروں سے، تمہاری قوالیوں سے، تمہاری شور و پکار سے، رونے پیٹنے سے غافل ہیں۔ نہیں یقین تو ایک اور مثال دے دوں، اگر بزرگوں کو سب کچھ پتا ہو اور ان کے علم میں ہو اور وہ دیکھ رہے ہو، تسی کتنے مرنا ہوئے جو بابی، ہمارے پیر صاحب کی قبر سے اگر کوئی چادر اتارے نا، اندھا ہو جاتا ہے، پیر نیچے سے اندھا کر دیتا ہے، مان لیا اس کرانا، بابا جی سب کچھ جانتے ہیں، واقعی اندھا کر دیتے ہیں۔ ایک سوال کا جواب تو دے دو، پیر صاحب کی قبر پہ جو چندے کے لیے لوہے کا بڑا سارا صندوق پڑا ہے، اس پہ اتنا موٹا تالا کیوں لگا ہوا ہے؟ انہوں کھلا چھڈو، چکے بیٹھو، کوئی پیر فوراً اندھا کر دے، کسی نہیں چھڑنا، تالا نہ لئیے تو کسی نے بھائی دنوں دن خالی ہو جائے۔ بھائی اگر آپ کا عقیدہ ہے پیر سب کچھ جانتے ہیں، یہ جوتی جمع کرنے کے لیے بابا حجمیری کی قبر پہ 5 روپے کا ٹوکن کیوں ہے؟ جو جوتی چور ہوگا پیر تک، گستاخوں والی بات کرتے ہو، ہمارے پیروں کو نہیں مانتے نا، وہ جانتے سب کچھ ہے لیکن چوروں سے ملے ہوئے ہیں، پھر کیا؟ ان چوروں کو پیر پکڑتے نہیں، ان ڈاکوؤں کو پکڑتے نہیں، ان عزت کے لٹیروں کو پکڑتے نہیں، تو کیا ان سے ملے ہوئے ہیں؟ نہیں، جو نیک ہیں وہ جنتوں میں ہیں، ان کو دنیا کی خبر، ان کی قبر جنت کا راہ ہے۔ آپ نے کئی جگہ پر دیکھا ہوگا درباروں پہ لائٹنگ تو ہوتی ہی ہوتی ہے، پنکھے بھی ہوتے ہیں، اور بند قبر کے اوپر پنکھا چل رہا ہے، بند قبر کے اوپر۔ ارے عقل کے اندھو، اگر یہ ولی تھا، اگر یہ ولی تھا اللہ کا، اس کی قبر سے تو جنت کی، اس کی قبر میں تو جنت کی خوشبوئیں اور جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، تمہارے پنکھے کی ضرورت ہے۔ اور اگر یہ دوسری پارٹی سے تھا تو تمہارے اس پنکھے سے وہاں کچھ ہونے والا، ٹھیک ہے، لیکن عقل کرو، اگر پنکھا چلانا ہی ہے، سمجھتے ہو اگر جون جولائی چل رہا تو سراخ تو کرو نا، ہوا کیسے جائے گی؟ بند قبر پہ پنکھا، یہ شرک کرنے کی وجہ سے انسان کی عقل ماری جاتی ہے۔ آئیے صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنتے ہیں، من مات وهو يدعو من دون الله ندا، جو اس حال میں مرے، جو اللہ کے علاوہ کسی کو شریک پکارتا ہو، بناتا ہو، دخل النار، جو اس حال میں مرے، لی خمس اطفی بہا حر الوبا مصطفیٰ مرتضی وابنیہما والفاطمہ، میرے پنجتن پاک نے وہ ہمارا سب کچھ کر دیں گے۔ جو غیر اللہ کو پکارتے پکارتے مر گیا، یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہوئے موت واقع ہو گئی، یا رسول اللہ کی، یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے ہوئے موت واقع ہو گئی، میں نہیں کہہ رہا، محمد کریم کا فرمان ہے۔ اگر یقین